یہ اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سماعت فرماتے ہیں. یہ میں آپ کو جو بیان کر رہا ہوں یہ حدیث پاک ہے، صحیح حدیث پاک ابن ماجہ کی ہے. حضور نے فرمایا جو جہاں سے مجھ پر درود بھیجتا ہے مجھ تک درود پہنچتا ہے. آگے سنیے گا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وصال کے بعد بھی آپ پر درود پڑھے تو پہنچے گا؟ سنیے گا، وصال کے بعد بھی پہنچے گا؟ فرمایا ہاں پہنچے گا، کیونکہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. اللہ کا ہر نبی زندہ ہوتا ہے، اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے. فرمایا اللہ کا ہر نبی اپنی قبر میں جسم کے ساتھ، یعنی وہ سننے کے لیے اس کے جو کان ہیں نا جسم والے وہی کافی ہوتے ہیں. سنواتا کون ہے؟ زور سے بولیے. یہ دیکھیں نا، یہ بات توحید والی ہوگی. یہی میں نے کل بھی بتایا تھا، یہی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. فرق کتنا ہے کہ لوگوں کو سمجھنے کا فرق ہے، اور کوئی فرق نہیں ہے. ہم یہاں سے پڑھیں مدینے حضور سنیں، کون سنواتا ہے؟ مجھ سے اور آپ سے بات کرواتا کون ہے؟ بلواتا کون ہے؟ اللہ. ہر جگہ اللہ ہی اللہ ہے، پر جہاں اللہ ہوگا وہاں اللہ کہے گا میرا یار بھی ہوگا. یہی تو وجہ ہے نا، جہاں نماز آپ پڑھیں تو نماز میں اللہ اور ساتھ ہی رسول. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، آگیا تحیات للہ و صلوات و طیبات، اور ساتھ ہی رسول کا نام السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھ ہی آگیا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. تو جہاں اللہ تبارک و تعالی اپنا ذکر فرماتا ہے، اذان ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ہوتا ہے. آپ جو ہے کلمہ لے لیں لا الہ الا اللہ کے بعد ساتھ ہی متصل محمد رسول اللہ ہوتا ہے. قرآن پڑھ لیں تو قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہوتا ہے. تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی اپنا ذکر فرماتا ہے، فرمایا میرا کوئی شریک نہیں، لا شریک ہو. کہ دیکھو میں اپنے محبوب کا تذکرہ جب بھی کرتا ہوں اپنے ساتھ کرتا ہوں. مجھے پسند نہیں کہ میں اپنے ساتھ میں اپنے یار کا تذکرہ نہ کروں، ہمیشہ کرتا ہوں. اچھا ایک جگہ پہ آرڈر ہوتا ہے کہ تم جب جانور ذبح کرو تو کیسے ذبح کرو؟ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ. وہاں بسم رسول اللہ نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہیں. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میرے غضب کا ذکر ہے. یہاں ذبح کیا جا رہا ہے، یہاں قہاریت کا اظہار ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جباریت کی صفت کا یہاں پہ اظہار ہوگا. اور مصطفیٰ تو صرف رحمت ہی رحمت ہے، وہ قہار اور جبار نہیں ہے. اس لیے یہاں ذکر نہیں کرنا، باقی جہاں ذکر ہوگا وہاں میرے یار کا بھی ذکر. میں نے کل کہا تھا ایک وقت وہ ہوگا کہ جب معبود ہوگا پر عابد نہیں ہوگا. یعنی اللہ ہوگا، باقی ہر شے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے فنا ہو جائے گی، ذات خدا باقی رہے گی. تو جب کوئی باقی ہی نہیں ہوگا تو عبادت کرنے والا عابد کون ہوگا؟ لیکن یہ نقطہ بھی سمجھنے والا ہے کہ اس مقام، اس ماحول میں کہ جب کوئی بھی باقی نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اللہ کا ذکر کرنے والا بھی نہیں ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر پھر بھی ہو رہا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ رب کے ذاکر تو بندے ہیں، مصطفیٰ کا ذاکر خود رب ہے. مصطفیٰ کا ذاکر ہوگا تو ذکر بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے نبی دو عالم پر درود بھیجتے ہیں. نبی دو عالم پر درود یصلون، بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے ہمیشہ. لیکن جب فرشتے نہیں ہوں گے تو نہیں بھیجیں گے، رب تو ہوگا نا، اللہ اکبر. تو مصطفیٰ کا ذکر پھر بھی ہو رہا ہوگا. یہ شان خدا بندی ہے کہ جسے چاہے جتنی عظمتیں عطا فرماتے، خود ہی پیدا کر کے اور اسے مخلوق میں سے چن کے اتنا محبوب بنا لے، اتنا محبوب بنا لے، اتنا محبوب بنا لے کہ یہاں تک فرما دے کہ اے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. خود ہی فرما دے. اللہ کریم ہمیں حضور کا ادب کرنے کی توفیق دے. یہاں ایک اور بات بھی پیش کر دیتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور و نزدیک سے سننے کی بات ہوئی. یاد رکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن و حدیث کا ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور حاضر و ناظر بھی ہیں. اور یہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں کہ جو ہم نے کہیں اور سے اٹھا کے لایا ہو، ہمیں قرآن نے بتایا. قرآن پڑھیے، اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ نزدیک رہتا ہے. جانوں سے بھی. میں اور آپ اپنی جان سے کتنے قریب ہیں؟ کبھی جان دیکھی ہے؟ نہیں.
اور حضور تو جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ایک حدیث پاک ہے شیطان کے حوالے سے کہ شیطان انسان کے رگ و پے میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، اور قرآن کہتا ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، یہ شیطان انسان کے اندر ہوتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے اور وہاں سے انسان کو واچ کرتا ہے، دیکھتا ہے جہاں انسان نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی رسائی دیکھیں کیا کیا کرتا ہے، آپ کے دلوں میں وسوسے پیدا، تو کوئی تو ہو نا جو وسوسے ختم کرنے والا، یہ دلوں میں وسوسے پیدا کر کے بگاڑتا ہے، اور مصطفیٰ کا نام لو تو بندہ سنور جاتا ہے۔ اگر حضور دل میں آ جائے اور حضور علیہ السلام سے نسبت قائم ہو جائے تو انسان کا دل سنورنے لگ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے یہ بندوبست کیا انسان کے لیے۔ انسان سمجھتا نہیں، وہ شیطان کو تو مانتا ہے، ہر جگہ شیطان حاضر نظر ہے، تو ہمیں نظر آوے نہ آوے مندا رہتا ہے، حضور ہستے نہیں مندا۔ الحاوی للفتاوی میں امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے حاضر ناظر ہونے کی بات پیش کرتے ہیں، فرمایا جیسے فرشتے اپنے اجسام رکھنے کے باوجود ہمیں نظر نہیں آتے فرشتے ہیں نا، دائیں بھی ہیں بائیں بھی ہیں، ایک نیکیاں لکھتا ہے ایک برائیاں لکھتا ہے، کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز نظر نہ آئے اس کو حاضر ناظر ماننا ہی چھوڑ دو، کہ چونکہ اللہ نظر نہیں آتا لہذا ہے ہی نہیں حاضر، فرشتے چونکہ نظر نہیں آتے لہذا حاضر ہے ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہر چیز موجود ہو اور نظر آئے یہ ضروری نہیں۔ کچھ چیزیں جو موجود ہوتی ہیں وہ نظر آتی ہیں، جیسے اب میں آپ کو نظر آ رہا ہوں، آپ مجھے نظر آ رہے ہیں۔ کچھ چیزیں مثلا فرشتے آپ کو نظر نہیں آ رہے، اسی طریقے سے بہت سارے جنات ہیں آپ کو نظر نہیں آ رہے۔ جنات بھی تو مخلوق ہے نا اللہ تعالیٰ کی، قرآن پاک میں سورہ جن پوری ذکر ہے، اور جس طرح ہمارے ہاں ساری چیزیں ہوتی ہیں جنات میں بھی ہوتی ہیں، لیکن جن آپ کو نظر نہیں آ رہے۔ اسی طریقے سے ہوا جو ہے یہ نظر نہیں آتی، ہوا محسوس ہوتی ہے، نظر تو حضور بھی محسوس تو ہونے چاہیے نا، تو نظر نہیں آتے، تو پتہ چلا ہر شے نظر آئے یہ ضروری نہیں۔ اچھا، اسی طرح کچھ نور ہے، نوروں میں بھی حضور علیہ السلام چونکہ نورانی طور پر روحانی طور پر موجود ہوتے ہیں، تو نور جو ہے کچھ ایسے ہیں جو نظر آتے ہیں۔ مثلا یہ آسمان پہ جو نور سورج ہے یہ نور کا بنا ہوا ہے، یہ نظر آتا ہے۔ چاند نور سے بنا ہوا ہے، ستارے نور سے بنے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اسی طرح فرشتے بھی نور سے بنے ہوئے پر فرشتے نظر نہیں آتے۔ پتہ چلا کچھ نور نظر آتے ہیں کچھ نور نظر نہیں آتے، تو فرمایا جیسے فرشتے اپنے نورانی جسم رکھتے ہوئے بھی نظر نہیں آتے، مصطفیٰ نورانی جسم رکھتے ہوئے بھی نظر نہیں آتے۔ لیکن عقیدہ کیا ہے، یہ عقیدہ میں آپ کو واضح کر دوں، آپ کو بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی قبر انور میں مدینہ شریف میں تشریف فرما ہیں، وہاں تشریف فرمائے جسم کے ساتھ حضور علیہ السلام کا جسم اقدس اپنی قبر انور میں ہے اور زندہ ہے، موجود ہے وہاں پہ، اور وہاں رہتے ہوئے حضور علیہ السلام پوری کائنات میں حاضر ہیں۔ کیسے؟ علم کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بتا دیا میں کیا کہہ رہا ہوں اور آپ کیا سن رہے ہیں۔ نہیں، یہاں تک نہیں، بلکہ سورہ توبہ میں اللہ فرماتا ہے جو تم سوچ رہے ہو رب نے تو وہ بھی مصطفیٰ کو بتا دیا۔ قل، محبوب فرما دو ان لوگوں سے، اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، کہ تم جو عمل قیامت تک کرو گے، جو عمل چاہے تم ذہن میں سوچو، یہ سوچ بھی اللہ قیامت تک تمہاری دیکھ رہا ہے اور مصطفیٰ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، رسول بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ اب حضور علیہ السلام مدینہ پاک میں جسم کے ساتھ ہیں، اور وہاں سے بیٹھے ہوئے اللہ کے حکم سے، اللہ کے بتانے سے، اللہ کے عطا سے مجھے اور آپ کو جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، پوری دنیا میں جانتے ہیں۔ حدیث پاک بھی ہے نا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے اللہ نے دنیا حاضر فرمائی ہوئی ہے، اور میں ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں، ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ اور اسی لیے تو حضور کو گواہ بنایا گیا ہے نا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی تم کو ہم نے حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ شاہد گواہ ہوتا ہے، گواہ کون ہوتا ہے؟ دیکھیں نا، آپ عدالت میں جب جاتے ہیں تو عدالت میں جس کی گواہی پیش ہو رہی ہوتی ہے، وہ گواہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس بندے کے لیے میں وہاں موجود تھا، اس نے یہ کیا، میں وہاں دیکھ بھی رہا تھا۔ اگر وہ کہے جی میں موجود تھا پر اندھا تھا، تو گواہی کس شے کی؟ مجھے نظر ہی کچھ نہیں آیا۔
یا وہ کہے جناب میں دیکھ رہا تھا پر وہاں موجود نہیں تھا. پتہ چلا گواہ کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں, جو گواہ ہو موقع پر موجود بھی ہو اور دیکھ بھی رہا ہو. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب کی گواہی مصطفیٰ دیں گے, مطلب یہ کہ یہ سب کو دیکھ بھی رہے ہیں, موقع پر موجود بھی ہیں.